أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اور رمضان کی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ مبارک ہو آپ کو یہ عظیم مہینہ جو اپنے ہمراہ برکت بھی لے کر آیا ہے، رحمت بھی اور مغفرت بھی۔ ماہ رمضان کا عظیم مقصد ہے ہمیں زیور تقویٰ سے آراستہ کر دینا۔ اللہ جل شانو ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا، نہ اسے ہم سے کوئی دشمنی ہے اور نہ اس کی اسٹاک میں کسی چیز کی کمی ہے۔ مقصد اس ماہ رمضان سے اللہ کا ہمیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ انسان تعصب کی عینک اتار کے اپنے دل کی گہرائیوں سے اگر اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہمارا آغاز کیا ہے اور ہمارا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں اگر انسان گہرائی سے سوچے، غور و فکر کرے، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جہاں دنیا میں اپنے وجود پر یقین رکھتا ہے، وہیں اسے اس بات پر بھی یقین ہے کہ ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بڑی محدود زندگی ہے، بہت جیے تو 100 سال جیے لیے، حد اکثر یہی تو ہے نا، بہت جیے تو 100 سال جی لیے، لیکن اس 100 سال کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ نے ہمیں جب پیدا کر دیا تو اب مٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، فنا نہیں ہے ہمارے لیے، بقا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفنا۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں۔ ہر چیز کو فنا ہے، انسان کو فنا نہیں ہے، انسان کے لیے بقا ہے۔ ہاں لیکن من دار الی دار تنقلون، ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے تو ہمیشہ، مگر یہاں نہیں، شفٹ کیے جاؤ گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاؤ گے، اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، خالدون فی، جہاں جائیں گے اب، یہاں تو وقتی طور پر ہیں۔ تو یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصلی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو بہرحال چاہے دنیا کی زندگی ہو یا انسان کی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہو، اس کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے، کیونکہ بہرحال زندگی کے لیے یہ جو ہے پونجی چاہیے نا، خالی ہاتھ تو زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا کیپیٹل، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پونجی کا نام ہے
تقوی. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دولت تقوی سے بڑی کوئی دولت نہیں. ٹھیک ہے، روپیہ، پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ، یہ سب بھی ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے. انکار نہیں ہے اس سے، یہ بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پونجی ہماری جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور تقوی ہی کے ذریعے سے یہ پرکھا جا سکتا ہے، یہ جانچا جا سکتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. ہر انسان میں ایک خواہش یہ ہوتی ہے نا، انسان اپنے کو کسی سے چھوٹا سمجھنا چاہتا نہیں ہے. خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بڑے بنیں، بڑائی کی خواہش ہے نا. حقیر رہنا کسی کی تمنا نہیں ہے. سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے جو ہے وہ برتر بنے، دوسروں سے بڑے بنے. تو بڑائی کا معیار کیا ہے؟ آیا بڑائی کا معیار دولت ہے؟ بڑائی کا معیار عہدہ و منصب ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور فطرت بشر بھی یہی کہتی ہے کہ بڑائی کا معیار نہ دولت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے. بڑائی کا معیار جو ہے وہ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کتنی دولت ہمارے پاس ہے، یہ بڑائی کا معیار نہیں ہے. بڑائی کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتا ہے. دو انسان ہیں، ایک انسان کے پاس دولت بہت ہے، ایک انسان کے پاس تقوی ہے. تو تقوی کیا ہے بعد میں جب عرض کریں گے کہ تقوی ہے کیا. ایک متقی انسان ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں عزیز رہتا ہے، حتیٰ دشمن کی نگاہ میں بھی. ممکن ہے ہم سے کسی کو دشمنی ہو، ہمارے سامنے وہ ہماری عظمت کا اعتراف نہ کرے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک طرف ایک دولت مند انسان ہے، دولت مند ہے مگر تقوی نہیں ہے، بد کردار ہے، برے کریکٹر کا مالک ہے. اور ایک انسان کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، دولت تو نہیں ہے، کریکٹر بہت بڑی چیز اس کے پاس ہے. کس کو انسان عزت دیتا ہے؟ یعنی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے حدیثوں میں جو ہے وہ تو ہے ہی. اگر قرآن میں بھی نہ ہوتا، اگر حدیثوں میں بھی یہ بات نہ آئی ہوتی، صرف انسان کی فطرت کو اگر آپ دیکھ لیں تو انسان کی فطرت بھی عظمت اور بزرگی جو ہے وہ اسی کے لیے قائل ہے. ہم اس دنیا میں آئے، جس دن سے آئے ہیں اسی دن سے ہمارا سفر بھی شروع ہو گیا. منزل کہاں ہے؟ اب کچھ انسان اپنی منزل کو پہچان پاتے ہیں، کچھ انسان اپنی منزل کو پہچان نہیں پاتے. ہمارا سفر الی اللہ ہے، سفر الی اللہ، اللہ کی جانب جا رہے ہیں. کچھ انسانوں کو اس کا شعور ہوتا ہے، کچھ انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہے. جب انسان سفر کے لیے جاتا ہے تو کچھ سامان سفر بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ میں، زیادہ سفر بھی تو ہوتا ہے نا، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو چاہے سامان کی شکل میں ہو. ہر سفر کے لیے زیادہ سفر چاہیے. ممبئی جانا ہے زیادہ سفر چاہیے، احمد آباد جانا ہے زیادہ سفر چاہیے، دہلی جانا ہے. یہ سفر الی اللہ ہے، سیر الی اللہ، سفر الی اللہ. سفر الی اللہ جو ہمارا ہے، اس سفر میں بھی ہمیں زاد راہ چاہیے. زاد راہ کیا ہے؟ اس سفر کا زاد راہ تقوی ہے. اس کا زاد راہ جو ہے وہ تقوی کے سوا کچھ نہیں ہے. تقوی کے بغیر ہم اس سفر کو طے نہیں کر سکتے ہیں. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. تزودوا، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی.
واتقون یا اولی الالباب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ اے صاحبان عقل و خرد میرا تقوی اختیار کرو۔ انسان کا عرض کیا کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا سفر شروع ہو گیا، سفر ختم ہوگا ایک دن، ہم نہیں ختم ہو گیا مگر سفر ہمارا ختم ہو جائے گا۔ سفر کا خاتمہ یا جنت پر ہے یا جہنم پر۔ جب سفر ختم ہوگا منزل ہوگی نا، جب سفر ختم ہو جاتا تو ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، دو منزلیں ہیں، ایک منزل کا نام ہے جنت، ایک منزل کا نام ہے جہنم۔ جہنم کسی کو پسند نہیں ہے، کوئی چاہتا ہے جہنم جانا؟ بڑے سے بڑا گنہگار آپ دیکھ لیں، حتیٰ وہ گنہگار جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، ان سے بھی اگر پوچھیں بھائی دیکھو دو گھر ہے، ایک جنت ایک جہنم، کہاں جانا چاہتے ہو؟ جواب جنت۔ آپ شمر سے پوچھیں کہاں جانا ہے؟ جنت۔ عمر سعد کہاں جانا چاہتا ہے؟ جنت۔ سب سے بڑا گناہ کر رہا تھا جنت کے لالچ میں۔ جس وقت عمر سعد نے امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت۔ تو جہنم کسی کو پسند نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ جنت چاہیے، سب کی خواہش جو ہے وہ جنت ہے۔ لیکن دیکھیے جنت فری میں نہیں ملتی، ابھی بھی مولانا بیان کر رہے تھے نا، آرزو تو سب کی ہے، یہودی کہتے جنت ہماری، عیسائی کہتے جنت ہماری، ہر ایک کہتا ہے جنت ہماری۔ حالانکہ جنت میں جگہ بہت ہے مگر بخل بھی تو ہے نا، اپنے علاوہ کسی کو آنے بھی نہیں دینا چاہتے وہاں پر۔ لیکن جنت فری میں نہیں ملتی۔ شہید بہشتی ایران کے بہت بڑے عالم، بڑی عظیم ہستی تھی ان کی، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ بہشت را بے بہا می دہن نہ بے بہانے۔ بہا کہتے ہیں قیمت کو، بہانہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جنت کے لیے بہا چاہیے، یعنی قیمت چاہیے، بہانوں سے نہیں ملتی ہے۔ ہم لوگ عام طور سے بہانوں ہی کے ذریعے سے بہت سارے خواب بھی سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب کا نہیں معلوم ہے انتقال ہو گیا، بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، جب مر گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیسی رہی؟ کہ لے کوئی عمل کام نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا کہ نہیں جنت تو مل گئی، ایک بہانے سے جنت مل گئی۔ نہیں، بہانے سے جنت نہیں ملتی، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت بہانے سے نہیں ملتی، قیمت چکانی پڑتی ہے۔ قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت ہے تقوی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہم اپنے بندوں کو دیں گے، سارے بندوں کو نہیں، سب کو نہیں دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا من کانا تقیہ، ہمارے بندوں میں سے ان بندوں کو ہم جنت دیں گے جو صاحب تقوی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ تو سب کی دیرینہ خواہش ہے، چلو دنیا کی خواہش پوری نہ ہوئی، کم سے کم آخرت کی تو پوری ہو جائے۔ دنیا میں خواہش تھی دولت کی، نہیں ملی، عہدے کی خواہش تھی، نہیں ملا عہدہ، اب 4 دن کی بات ہے، نہیں ملا تو نہیں ملا، کیا پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اگر آخرت کی خواہش بھی پوری نہ ہوئی تو مشکل ہو جائے گا نا پھر تو آخرت کی خواہش ہماری جنت ہے، اور جنت اللہ صرف ان بندوں کو دے گا۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، یہ کوئی ذاکری کا نقطہ نہیں ہے، نہ شاعری کا تخیل ہے۔ آخر بہت ساری چیزیں خیالات میں کہی جاتی ہیں، ہماری ساری شاعری جو ہے وہ خیالات ہی کی ہو کے رہ گئی ہے نا۔ لیکن یہ نہ خیال ہے نہ نقطہ ہے، یہ صریح قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم جنت کسے دیں گے؟
جنت کا مالک تو اللہ ہے نا، وہی تو دے گا نا، اور تو کوئی نہیں دے سکتا نا۔ جس کی جنت ہے، جو جنت دے گا، وہ کہہ رہا ہے بھائی جنت کی قیمت یہ ہے۔ تلک الجنت التی نورثھا من عبادنا من کان تقیا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد کیا قرار دیا؟ تقوی۔ پورے دین کا نچوڑ کیا ہے؟ تقوی۔ عبادتیں کاہے کے لیے؟ تقوی۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کیوں پیدا کیا انسان کو؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کاہے کے لیے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو۔ کیوں عبادت کرو؟ کاہے کے لیے انسان کو پیدا کیا؟ کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ ما خلق الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کس لیے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم جھکے رہیں، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، واہ واہ سبحان اللہ، تعریفیں کریں۔ بھائی ہم لوگوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا؟ برائی کوئی ہماری کرے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، اس دن رات میں نیند نہیں آتی ہے، اور کوئی تعریف کر دے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے خوشی کے مارے۔ ہم تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر نفسانیت ہے۔ اللہ کے اندر بھی نفسانیت ہے، تو غنی ہے، نہ ہماری تعریف اسے فائدہ پہنچاتی ہے، نہ ہماری برائی اسے جو ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ غنی عن طاعتہم وآمن من معصیتہم۔ اللہ کی ذات بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے، اور ان کی نافرمانی اور سرکشی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو کیوں اس نے عبادت کو فرض کیا؟ لعلکم تتقون، شاید تم جو ہے وہ متقی بن سکو۔ تو مقصد عبادت کیا ہے؟ تقوی۔ یہی روزہ، رمضان کا روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اللہ نے تم پر روزہ واجب کیا جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر واجب کیا تھا۔ کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو جتنی عبادت، پورا دین کا نچوڑ یہی، دین آیا ہی اسی کام کے لیے، مقصد دین یہی ہے۔ اگر ہم متقی بن گئے تو دین کا فائدہ ہے، بلا خوب زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں۔ روزہ جیسی عبادت، روزہ بڑی عظیم عبادت ہے نا۔ کسی عبادت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے لیے ہے سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ عجیب ہے، یعنی اس حدیث کو سمجھنا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ایک دفعہ میں جزا دوں گا، میں انعام دوں گا، یہ الگ ہے، میں خود انعام ہوں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے انعام میں ہوں۔ کسی کے لیے انعام جنت ہے، کسی کا انعام حور ہے، کسی کا قصور ہے، کسی کا انگور ہے، کسی کا شہد ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں پر روزے کی جزا کیا ہے؟ وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، میں اس کی جزا دوں گا۔ خوب، اب یہ سب ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہے کیا تقوی؟ تقوی تقوی تقوی، نام تو سن لیا بہت نا۔ تقوی کیا ہے اور متقین کون ہیں؟ پہچان کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ سرمایہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کیپٹل، سب سے بڑا سرمایہ تقوی۔ جنت کی قیمت تقوی، اللہ کی ہمراہی تقوی کے ذریعے سے، عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار تقوی پر۔
تو اب یہ ہمارے پاس ہم نے کوشش بھی کی تقوی حاصل کرنے کی، تقوی آیا کہ نہیں آیا ہمارے اندر؟ متقی ہم بنے یا نہیں بنے؟ پہچان کیا ہے؟ انشاءاللہ ان چند دنوں میں متقین کی پہچان ہی کو بیان کرنا ہے کہ آیا اس چیز کو ہم حاصل کر سکے کہ حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارے ان سوالوں کا جواب مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ نمبر 193 میں، یہ خطبہ دو نام سے مشہور ہے، خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے اور خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے، دو نام اس کا ہے، خطبہ متقین اور خطبہ حمام۔ حمام اسے کیوں کہتے ہیں خطبہ حمام، اور اس خطبے کا پس منظر کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے خطبے کا؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی بات کو سمجھنے میں کافی مؤثر ہوتا ہے۔ کن حالات میں کیوں امام نے یہ خطبہ بیان فرمایا تھا؟ امام کے ایک عظیم صحابی ہیں حمام، بہت سے لوگوں کا نام تو ہوتا ہے مگر نام کے لحاظ سے ان کی شخصیت نہیں ہوتی ہے۔ جاہل کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے، رکھ دیا عالم حسین، نہیں جانتا، ایک وقت نماز نہیں پڑھتا، نام ہے عابد حسین، کیا کیا جائے، ہے نام۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا جیسا نام ہے ویسے ہی شخصیت بھی ہے۔ حمام بھی ایسے ہی تھے، اسم با مسمى۔ حمام کا معنی ہے بہت زیادہ غم کرنے والا، غم زدہ۔ حمام بہت غم زدہ رہتے تھے۔ غم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا غم، ایک آخرت کا غم۔ ایک تو غم یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، لاکھ ہی روپے تو ہے، کروڑ نہیں، کروڑ ہی تو ہے، ارب نہیں، ارب ہی تو ہے، خرب نہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ کہیں بھی پہنچ جاؤ ایک زیرو بڑھانے کی گنجائش تو ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایک یہ غم ہے۔ خب غم دنیا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی مصیبتوں میں اپنے کو غمزدہ بنائے رہے۔ ایک ہے غم آخرت، اس بات سے غمزدہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارے کسی عمل سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے، ہمارا کوئی ایسا عمل ہو کہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اگر بہت سارے اعمال کے ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے نا، بہت ساری غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سے فلاں گناہ سرزد ہوا۔ یہی نہیں، کبھی کبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے، ہم گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ قرآن مجید میں ہے کہ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا تمہیں پتہ بتا دیں اس شخص کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے؟ کون ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی گمراہی کی نظر ہو گئی اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کے پر تہمت لگاتے ہیں ثواب سمجھ کے، غیبت کرتے ہیں ثواب سمجھ کے، کر رہے ہیں گناہ۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس بات کے سے پریشان رہتے کہ ایسا نہ ہو، شعوری طور پر تو گناہ نہیں کرتے ہیں، انجانے میں کہیں گناہ نہ ہو جائے، انجانے میں کہیں گناہ نہ ہو جائے ہم سے، یا اس بات کا گناہ تو کوئی ہم سے نہیں ہوا ہے مگر ہم نیک اعمال کم کر پائے، کیونکہ درجات ہیں نا۔ ابھی عرض کروں گا کہ تقوی کے بھی کیا ہیں، مدارج ہیں۔ ہم نے 100 نیکیاں کی ہیں،
خوب 101 بھی تو کر سکتے تھے، 200 نیکیاں کی ہیں، 1000 نیکیاں بھی تو کر سکتے تھے۔ تو انہیں غم اس بات کا ہے کہ ہم اتنی نیکیاں نہ کر سکے جتنی نیکی کرنا چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی جو دعائیں ہیں، مناجات جو مسجد کوفہ میں ہے مولا کی، کس طرح سے تڑپ اب علی جیسی عبادت کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے جس طرح سے اللہ کی بندگی کی ہے ہم تو اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی علی دعائے کمیل میں تڑپ رہے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصم، خدایا میرے گناہ معاف کر دے، خدایا میرے گناہ معاف کر دے، وہ گناہ۔ علی تو معصوم ہے، گناہ کہے گا بھائی؟ نہیں، ذنب ہمیشہ گناہ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ذنب ایک بوجھ کو، ایک طرح کا بوجھ، ہمیشہ بوجھ کسی غلط کام کے سلسلے میں نہیں ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کے دو، فرض کیجئے کہ آیت اللہ خامنئی آ جائیں مہوا، آپ میں سے کسی کے گھر مہمان، فلاں کے گھر ہم رہیں گے، جتنا آپ کے بس میں تھا اس سے زیادہ آپ نے ان کی خدمت کا انتظام کر لیا، اور اتنا انتظام کر لیا کہ انہوں نے کہا رے بھائی اتنی کی ضرورت نہیں تھی، کیوں اتنا سب کر لیا؟ لیکن آپ کیا یہ سارے انتظام کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں، آقا معاف کیجئے گا، آپ کی شان کے مطابق ہم انتظام نہ کر سکے، یہی ہوتا ہے نا۔ کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، مگر خلش ہے دل میں، خلش ہے دل میں۔ پیغمبر اکرم اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن میں آیت آ گئی، اللہ کہتا ہے میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا قم اللیل الا قلیلا، رات میں آپ اٹھ کے عبادتیں تھوڑا آرام بھی تو کر لیجئے۔ پیغمبر کو اللہ یہ جو ہے مصلی سے اٹھا کے بستر پہ لے جاتا تھا، ہم لوگوں کو بستر سے کھینچ کے لایا جاتا ہے آپ مصلی کے اوپر، اور پیغمبر کو مصلی سے اٹھا کر کے بستر پہ لے جایا جائے۔ اس کے بعد یہ پیغمبر کہتے ہیں لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرہ، میرے دل پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم تو بڑے، ہم کہے کہ استغفار کریں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ پیغمبر تو معصوم ہے نا، وہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، عظمت پروردگار کے خاطر، عظمت۔ آیت اللہ خامنئی آ گئے، آپ ان کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ادب سے۔ بچہ آ گیا، بچہ آنے کے بعد آگئے خامنئی کے امامے سے کھیلنے لگا، ہوتا ہے نا، کیونکہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ آپ جو ادب سے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کو ان کی معرفت ہے، ان کی عظمت سے آپ واقف ہیں۔ ہم لوگوں کی مثال اسی بچے کی ہے، ہم کو تو اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بڑے مغرور ہو جاتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ کر کے ہم مغرور ہو جاتے ہیں، نماز شب کہیں پڑھ لیا پھر تو ہمارے غرور کی انتہائی نہیں رہ جاتے کہ ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے۔ لیکن وہ علی 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں الہی ما عبدتک حق معرفتک، جیسا تجھے پہچانتا ہوں میں ویسی عبادت نہیں ہو سکی، ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے۔ بہرحال حمام کا مطلب ہوتا ہے بہت غمزدہ رہنے والا۔ حمام کو غم دنیا نہ تھا بلکہ غم آخرت، کیونکہ جتنی بھی ہم نیکیاں کر لیں ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نہیں، اِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرٌّ، حدیث میں ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر آپ کتنی ہی نیکی کر لیں اس کے بعد بھی گنجائش ہے، ختم نہیں ہو گیا۔ تو غم اس بات کا تھا کہ ہم نے مثلاً اس ساری کی نیکیاں کیوں نہیں حاصل کر لی۔ ایک دن حمام جو ہے مولا کائنات کی خدمت میں آئے،
اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا ہمیں یہ بتائیے کہ متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ صف للمتقین، متقین کی پہچان کیا ہے؟ مولا کائنات نے حمام کے جواب میں تھوڑی تاخیر کی. یہ بات کروں گا کیوں تاخیر کی. فوراً جواب نہیں دیا، تھوڑا سا سکوت کیا، خاموشی اختیار کی. خاموشی اختیار کرنے کے بعد مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک کام کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک کام کرو. شاید اللہ کے تقوی میں نیک کام آ جاتا تھا، لیکن الگ سے اس لیے بیان کیا گیا کہ بعض دفعہ تقوی کو لوگ منفی رخ پہ لے جاتے ہیں، کچھ نہ کرنے کو سمجھتے ہیں تقوی. جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں پیا، چوری نہیں کیا، غیبت نہیں کیا، تہمت نہیں لگائی، دوسرے کا مال ہڑپ نہیں لیا، اسی کو سمجھتے تقوی. لہذا وہ گھر میں دروازہ بند کر کے جو ہے مصلی پر بیٹھ گئے. مولا کی نگاہ میں تقوی یہ کافی نہیں ہے، یہ ضروری تو ہے، تقوی کے لیے یہ ضروری تو ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، لیکن گناہ نہ کرنا کافی نہیں ہے. گناہ بھی نہ کرو اور اچھے اچھے کام بھی بجا لاؤ. کسی کا حق نہ مارو، یہ تو اچھی بات ہے، مگر کافی نہیں ہے. حق بھی نہ مارو مگر دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرو، دوسروں کی خدمت بھی کرو، بیمار کا علاج کرو، بھوکے کا پیٹ بھرو، مظلوم کی مدد کرو. منفی بھی مثبت بھی، نہ کرو بھی اور کرو بھی، دونوں چیزیں ہیں. مولا فرماتے ہیں یا حمام اتق اللہ واحسن، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھے کام بجا لاؤ. فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں. بہت سارے افراد ہیں، بڑے اچھے ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر وقت ہر طرح کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، لیکن ان کو اس سے بھی مطلب نہیں کہ ان کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ ان معاملات میں دخل اندازی کو برا بھی سمجھتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسرائیل کیا کر، آپ ظلم نہ کیجئے کسی کے اوپر. آپ کو کیا کرنا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، آپ سے کیا مطلب کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ جتنی دیر تم ان بات میں ٹائم صرف کرو گے اتنی دیر میں تو ایک پارہ قرآن پڑھ لو گے، اتنی دیر میں تو 10 رکعت نماز پڑھ لو گے، تم اتنی دیر میں تو فلاں دعا پڑھ لو گے. یقیناً دعا اپنی جگہ پر، دعا بھی پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. وہی امیر المومنین جو ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے، وہی علی اپنے کاندھوں پر غربا کا غلہ لاد کے گھر گھر جاتے تھے. جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ کوئی مولا سے بھی کہہ دیتا جتنی دیر میں آپ غلہ بانٹیں گے اتنی دیر میں تو 10 رکعت نماز اور پڑھ لیتے، ریکارڈ آپ کا اور بن جاتا ہے. 1000 کے بجائے 1100 کا ریکارڈ بنتا، 1200 کا بنتا، 1500 کا بنتا. مگر نہیں، جو علی اتنی عبادت کرتا تھا وہی علی جو ہے وہی علی سیاست میں بھی اپنا ٹائم لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے. وہی علی نظام حکومت بھی چلاتے تھے. نظام حکومت چلانے کے لیے ٹائم لگتا کہ نہیں لگتا ہے؟ ٹائم تو لگے گا نا. مولا فرماتے اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. مولا نے یہ بھی گفتگو ختم کرنا چاہیے مگر ہم مانے نہیں. کہا نہیں مولا کچھ اور.
اس پر مطمئن نہیں ہوئے. جب حمام کا اصرار بڑھا تو پھر مولا نے خطبے کو آگے بڑھایا اور 110 صفتیں بیان کی متقین کی. جو صاحبان تقوی ہیں ان کے اندر، البتہ 110 سے شاید اور آگے قافلہ بڑھتا، مگر حمام ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. جب 110 صفات مولا نے بیان کی، دفعہ حمام نے چیخ ماری اور رخصت. مولا نے کہا مجھے ڈر تھا اسی بات کا ڈر تھا مجھے، اسی لیے بیان نہیں کر رہے تھے. تو 110 صفات متقین کے مولا علی نے بیان کیے ہیں. اور مولا علی کا نام علی جو ہے وہ جب ابجد کے لحاظ سے حساب کیا جاتا ہے، اس کی بھی عدد کتنی ہے؟ 110. مولا علی کے نام کی عدد بھی 110 ہے. 110 صفات مولا نے بیان کیے. مسئلہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولا کائنات نے جواب فوراً کیوں نہیں دیا؟ مولا کو جواب پتہ نہیں تھا، سوچ رہے تھے، جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا اکثر، وہ معلوم نہیں ہوتا، تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالتے، بھول جاتے ہیں کبھی کبھی باتوں کو، تو تھوڑا غور کر کے پھر جواب دیتے. نہیں، مولا کو جواب تو معلوم ہے نا، کیونکہ مولا کا علم ہمارے علم جیسا تو ہے نہیں. ہم نے سیکھا ہے دنیا میں. ہمارا علم جو ہے وہ بچپن میں اور ہے، جوانی میں اور ہے، بڑھاپے میں اور ہے، مگر مولا کے ساتھ تو یہ بات نہیں نہ ہے. وہ علم لدنی ان کے پاس ہے، ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، تو ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بھی مولا نے کیوں سوچا؟ چند وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی کہ شاید اس وقت وہاں کچھ نااہل لوگ بیٹھے ہوں. آخر ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جاتی. بعض لوگوں سے بعض باتیں ہضم نہیں ہو پاتی ہیں. چنانچہ حدیث میں بھی ہمارے یہاں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب باتیں کرو تو اپنا سارا علم انڈیل مت دو. ہر بات کہی نہیں جاتی، جتنی ان کی عقل ہے اتنی ہی باتیں کرو. بعض دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جاتے ہیں اسی میں کہ بعض باتیں جو ہر بزم میں نہیں کہنے کی ہے، وہ بھی جو ہے کہہ بیٹھتے ہیں. ہضم نہیں کر پاتے ہیں بعض افراد باتوں کو. تو شاید وہاں کے اوپر البتہ وجہ مولا نے کیوں سکوت کیا، وجہ تو خود مولا ہی جانتے ہیں. ایک اندازہ جو لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس لیے مولا نے سکوت اختیار کیا کیونکہ وہاں بزم میں کچھ نااہل افراد بیٹھتے تھے. مولا نہیں چاہتے تھے گرا بہا موتی نااہلوں کے ہاتھ لگے، اسی لیے مولا نے فوراً جواب نہیں دیا. جب وہ چلے جائیں تب ان کے چلے جانے کا انتظار کیا مولا نے. دوسری وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ حمام کا شوق بڑھے، آتش شوق بھڑک اٹھے. ہلکی سی بھوک لگی ہے، کھانا آپ ہمیں لا کے دے دیں تو وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا جبکہ بھوک چمک جائے اچھی طرح، پھر کھانے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے نا. تو شوق کو بڑھانا چاہتے تھے، آتش شوق کو بھڑکانا چاہتے تھے مولا، اس لیے تھوڑا سا انہوں نے تأمل کیا. تیسری وجہ شاید یہ ہو کہ مولا کو خوف تھا کہ کہیں یہ برداشت نہ کر پائیں، اور ہوا بھی یہی کہ حمام سے برداشت نہ ہو سکا اور چیخ مار کر کے حمام جو ہے وہ رخصت ہو گئے اس دنیا سے. چوتھی وجہ یہ ہے توقیر علم، توقیراً للحکمہ. علم کا احترام یہ ہے کہ فوراً بولنا نہ شروع کر دیں، بولنے سے پہلے سوچیں. ایک بری عادت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی کسی نے سوال کیا فوراً جواب دینا شروع کر دیا. خب ممکن ہے کہ آپ کو
مسئلے کا جواب معلوم ہے، لیکن جواب جب دیتے کوئی بات ہم کرتے ہیں تو الفاظ کا صحیح انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے. ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا جا سکتا ہے، تو اگر تھوڑا سا تأمل کر لے، تھوڑا سا سوچ لے، تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو شاید وہ جواب مزید پختہ. تو مولا کائنات کے لیے تو خیر ضرورت نہیں تھی سوچنے کی اس عنوان سے، لیکن شاید مولا ہمیں دس دے رہے ہوں کہ دیکھو ہم علی ہو کر کے بھی، ہم باب مدینۃ العلم ہونے کے باوجود فوراً زبان نہیں کھول دیتے. اتفاقاً ہمارے ہاں مومن اور منافق کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ منافق فوراً بولنے لگتا ہے، مومن جو ہے سوچ سمجھ کے بولتا ہے. چنانچہ حدیث ہے کہ لسان العاقل وراء قلبہ، عقل مند انسان کی زبان اس کے دل و دماغ کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ، اور منافق کا دماغ، منافق کا دل و دماغ جو ہے اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی بولتا پہلے ہے، سوچتا بعد میں ہے. تو شاید مولا کائنات نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے تأمل کیا. کسی نے مولا پر اعتراض بھی کیا تھا، جب مولا نے فوراً جواب نہیں دیا حمام کو تو کسی نے مولا پر اعتراض بھی کیا کہ آپ نے فوراً کیوں نہیں جواب دیا. لگتا ہے کہ اچھا خاصا وقت لیا تھا مولا نے، 2-1 منٹ اگر ہوتا تو شاید کسی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. لگتا ہے کہ اچھا خاصا ٹائم مولا نے لیا جواب دینے میں. تو کسی نے سوال بھی کر لیا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے تھے، فوراً کیوں نہیں جواب دیا. تو امام نے فرمایا ویحک اِنَّا لِكُلِّ اجل وقتاً. البتہ یہ جواب وہاں کا نہیں ہے، اعتراض اس بات پہ تھا کہ جب حمام کا انتقال ہو گیا، 110 صفات بیان کرنے کے بعد جب حمام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور مولا نے کہا بھی کہ مجھے اسی بات کا خوف تھا، اما واللہ لقد کنت اخافها علیہ، خدا کی قسم مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں حمام برداشت نہ کر پائیں. تو کسی نے اعتراض کیا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو آپ نے کیوں بیان کیا؟ ان کی موت کے گویا ذمہ دار آپ قرار پائے، نہ آپ یہ 110 صفات بیان کرتے نہ حمام کو موت آتی. تو ان کے جواب میں مولا نے فرمایا ویحک، وائے ہو تجھ پر، اِنَّا لِكُلِّ اجل وقتا، ہر موت کا ایک وقت معین ہے، ہر موت کا ایک وقت معین ہے. وقت سے پہلے نہ موت آتی ہے نہ وقت کے بعد موت آتی ہے. لا يعده سببا لا يتجاوزه فمهلا لا تعد لمثلها فإنما نفث الشیطان على لسانك. مولا فرماتے ہیں کہ ہر موت کا ایک وقت ہے اور ایک سبب ہے. جو اس موت کا سبب ہے وہ سبب ٹل نہیں سکتا، اور وہ وقت بھی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ موت وقت سے پہلے آتی ہے نہ موت وقت کے بعد آتی ہے. مولا چاہے وہ خطبہ بیان کرتے یا بیان نہ کرتے، ایسا نہیں تھا کہ اگر مولا خطبہ بیان نہ کرتے تو حمام کی موت نہ آتی. بہرحال مولا کائنات نے پہلے حمام سے یہی کہا تھا اتق اللہ وعصم. مولا چاہتے تھے کہ ایک جملے کے اوپر ان کو خاموش کر دے، مطمئن کر دے، مگر وہ تیار نہیں ہوئے.
تو پھر امام نے 110 صفات بیان کی، چونکہ اس خطبے کا محور اور مرکز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس پورے جو 110 صفات کس کے بیان کیے گئے ہیں؟ صاحبان تقویٰ کے۔ میں بطور تمہید کچھ باتیں تقوی کے سلسلے میں مزید بیان کرنا چاہوں گا، قرآن کے لحاظ سے بھی، نہج البلاغہ کے لحاظ سے بھی، اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کے اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید میں خود لفظ تقویٰ اسی شکل میں، تقویٰ کی شکل میں 17 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، 17 مرتبہ۔ اور جو اس کے مشتقات ہیں، جس سے اس روٹ سے جو الفاظ نکلے ہیں، تقوی کے روٹ سے جو الفاظ نکلے ہیں، وہ تقریباً 250 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ 17 مرتبہ لفظ تقویٰ کی شکل میں اور 250 مرتبہ دوسری شکلوں میں، مگر اسی روٹ سے، مطلب اتقو، متقین، یتقون، اس طریقے سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ تقریباً 250 مرتبہ۔ اور خود نہج البلاغہ میں لفظ تقویٰ 45 مرتبہ آیا ہے، اور جو اس کے مشتقات ہیں، اس روٹ سے جو الفاظ نکلے ہیں، وہ 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم قرآنی آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآنی آیتوں کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ تقوی سے مراد ہے پرہیز۔ ان تمام آیتوں کو اگر دیکھیں، تقوی سے مراد کیا ہے؟ پرہیز۔ کاہے سے پرہیز؟ قیامت کے عذاب سے پرہیز، یعنی اپنے کو بچانا، بچاؤ۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اپنے کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ کس چیز سے محفوظ رکھنا؟ کس چیز سے بچانا؟ قیامت کے عذاب سے بچانا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اپنے کو بچاؤ قیامت کے اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس، مطلق بیان ہو رہا ہے، کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ جو کچھ کام آئے گا تمہارا اپنا عقیدہ و عمل کام آئے گا، تمہارا اپنا عقیدہ و عمل وہاں کام آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو اتقوا یوما، بچاؤ کس چیز سے؟ بچو، کس چیز سے بچاؤ اپنے کو؟ قیامت کے عذاب سے اپنے کو بچاؤ، آتش جہنم سے اپنے کو بچاؤ۔ پھر قرآن مجید میں اتقوا النار التی اعدت للکافرین، اپنے کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ خود بھی اپنے کو صاحب تقویٰ کہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھائی متقی یعنی صاحب تقویٰ، جس نے تقوی والا، صاحب تقویٰ یعنی تقوی والا۔ اللہ اپنے کو بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی تقوی والا ہے۔ اب اللہ کس چیز سے اپنے کو بچا رہا ہے؟ قرآن میں ہے کہ ہوا اہل التقویٰ واہل المغفرہ، اللہ تقوی والا ہے، اللہ مغفرت والا ہے۔ اللہ تقوی والا ہے یعنی اللہ ظلم سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ کس چیز سے پرہیز کرتا ہے؟ ظلم سے اللہ پرہیز کرتا ہے۔ کسی کا اجر اللہ ضائع کسی کا اجر ضائع کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ 10:04 ہوئے ہیں، شاید 9 سے 10 تھا، لیکن آج چونکہ ہم 10 منٹ لیٹ شروع کیے تھے، تو ابھی 6 منٹ ہمیں اور دیں گے یا یہیں پہ ختم کروں؟ الحمدللہ، روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر یہ آواز ہے تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ خوب، تو قرآن مجید میں
تقوی کا معنی کیا نکلا؟ بچانا اپنے. کس چیز سے بچنا ہے؟ عذاب آخرت سے بچنا ہے. عذاب آخرت کا ایک مصداق ہے جہنم. ایک مصداق عذاب آخرت کا جہنم ہے. جہنم سے اپنے کو بچانا. قرآن کے علاوہ حدیثوں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن کی تشریح جتنی اہل بیت کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن انہی کے گھر میں نازل ہوا. فرشتے وہی انہی کے گھر میں آتے تھے. عربی کا مقولہ ہے کہ اہل البیت ادری بما فی البیت. گھر والوں ہی کو پتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. باہر والوں کو کیا پتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے. گھر والے گھر کے بارے میں زیادہ معرفت رکھتے ہیں. قرآن انہی کے گھر میں نازل ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بڑے خوبصورت انداز میں امام نے تقوی کا معنی اور مفہوم سمجھایا ہے. کیا ہے تقوی؟ تقوی میں شکل بنانا نہیں ہے آپ کو. امام فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. جس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے، اللہ اس کام سے آپ کو غائب نہ پائے. اللہ نے کہا روزہ رکھو، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو. امانت میں لوگوں نے اگر امانت رکھوائی ہے تو ان کی امانت انہیں واپس کرو. مظلوموں کا ساتھ دو. جب اللہ کا حکم ہے نا، تقوی یہی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو اللہ آپ کو ان احکام کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. وَلَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں پر آپ کو نہ دیکھے. اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے، اللہ نے تہمت لگانے سے منع کیا، اللہ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اللہ نے کسی کا حق ناجائز طریقے سے ہڑپ لینے کو منع کیا ہے، اللہ نے دوسروں کا مال غصب کرنے سے منع کیا، اللہ نے بزنس میں دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اللہ نے پڑوسیوں کو ستانے سے منع کیا ہے، اللہ نے ماں باپ کی بے احترامی کرنے سے منع کیا ہے، اللہ نے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے سے منع کیا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے وہاں تم نظر نہ آؤ. تم غیبت مت کرو. تمہیں اللہ غیبت کرتے نہ دیکھے، ظلم کرتے نہ دیکھے، تہمت لگاتے ہوئے نہ دیکھے. تو تقوی کیا ہے؟ ان لا یفقدک اللہ حیث امرک. جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں تمہیں غائب نہ پائے. ولا یراک حیث نہاک. اور جہاں اللہ نے تمہیں منع کیا ہے وہاں تمہیں جو ہے وہ نظر نہ آئے. مولا کائنات ایک شخص نے دعوت کیا، آدمی اچھا نہیں تھا. ہوتا ہے کبھی کبھی مصلحتوں کے خاطر ایسی جگہ پہ بھی جانا پڑتا ہے جہاں جانے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا، مگر اسلامی مصلحتوں کی خاطر جانا پڑتا ہے. اسلام جانے کے وہاں پر روکتا بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں کرتا. کسی صاحب نے دعوت کی، مولا ان کے ہاں دعوت میں گئے، اور لوگ بھی آئے تھے. تو ایک صاحب نے جن کے گھر میں دعوت تھی ان سے پانی مانگا. انہوں نے پانی کے بجائے شراب پیش کر دیا. پانی کے بجائے شراب پیش. جیسے ہی شراب پیش کیا مولا کائنات کھڑے ہو گئے. مولا کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ یہاں ہماری جگہ نہیں ہے.